الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم ایک ایسی بات شروع کر رہے ہیں جس میں کتاب، سنت، فقہا کا استنباط اور شریعت کے مسائل شاید اس کے آخر پر آئیں، لیکن انسانی عقل کا اور انسانی عقل کے بے ثبات ہونے کا اور اس کے مقابلے میں محبت اور عشق، اس کی ترجیح کا اور اس کے اللہ کے راستے میں کام آنے کی حکمتیں یہ ظاہر ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ چند جمعوں میں ہم اس چیز کو بیان کر پائیں، اور آپ میں سے جو حضرات مسلسل آتے ہیں وہ عقل اور عشق کا باہمی ربط جان سکیں۔ عقل کا احمقانہ ہونا، عقل کا بے ثبات ہونا، عقل خود احمق ہے اور دنیا میں کام عشق اور محبت سے چلتے ہیں، یہ وہ اصول ہے جس اصول پہ بات کرنا ہے۔ اس لیے معقولات کا حصہ زیادہ ہے اور منقولات کا حصہ کم ہے، اور یہ ایک اور خراب بات ہونے لگی ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے بیانات کو بیچ بیچ میں سے ٹکڑے لے کر اسی آواز میں ایک اور نیا بیان اپنے پاس سے مربوط کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ علمی خیانت ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی آدمی قرآن سے ایک ٹکڑا لے لے اور یہ کہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَحْلُقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سر کے بال مت منڈاؤ۔ اب اللہ نے یہ کس موقع پہ کس چیز کے لیے کہا ہے اس آیت کو پورا نہ پڑھا جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، اور اللہ نے کہا ہے کہ نماز کے قریب بھی نہیں جانا، بس اتنے جملے کو پڑھے اور اللہ کا کہے کہ اس کا یہ حکم ہے، تو یہ بددیانتی اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس لیے جو ہمارے ہاں سے بیانات خود آفس سے یہ لوگ نشر کرتے ہیں، ہمیشہ اس کو اصل جان کر اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ غور کریں تو دنیا میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں اور تینوں چیزوں کا تعلق انسانی عقل سے ہے۔ سب سے پہلی چیز ہر انسان کا عقیدہ ہے، اور ایک عقیدہ وہ ہے جسے عقل ثابت کرتی ہے اور اس کے عقلی دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ موضوع بہت نازک ہے اور ہماری نئی نسلیں اس طرح کی بہت چیزیں دریافت کرتی ہیں
بچہ پوچھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کیسے تشریف لے گئے؟ وہ کہتا ہے کہ نبوت کی کیا ضرورت تھی، انسان کو عقل کے حوالے کر دیتے۔ یورپ کا سارا فلسفہ اباحیت اور ہر گناہ کو مباح سمجھنا اور جائز سمجھنا، جب اس چیز میں وہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ عقل میں یہ بات آتی ہے اور عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ بکرے نے ذبح ہونا ہے، اس کی گردن ادھر سے کاٹو یا جھٹکا دو اور اوپر سے مارو، دونوں میں فرق کیا پڑا؟ اور بکرے کو بغیر دمبے بکرے کسی حلال چیز کو ذبح کرنے میں تکبیر پڑھ لی تو کیا فرق پڑا، اور نہ تکبیر کری تو کیا فرق پڑا؟ نکاح اور اس کے بعد کے سارے معاملات ایسے ہی ہیں جیسے کوئی انسان اپنی خواہشات نفس کے تحت کرے تو آخر 4 جملے اور ہاں اور نہیں کے بعد نفس فعل پہ کیا فرق پڑا؟ قسم کھا لو یہ چیز حرام ہو گئی، نہ قسم کھاؤ وہی چیز جائز ہو گئی، تو ان الفاظ نے کھانے کے ذائقے میں، چیز کے ذائقے میں کیا فرق ڈالا؟ وہ کون سی علت اور کون سی وجہ ہے جس وجہ سے تم کہتے ہو کہ یہ فعل لوگوں کے سامنے جائز نہیں اور تنہائی میں جائز ہے؟ تم زیادہ سے زیادہ شرم اور حیا کا کہو گے تو وہ بھی عرف کی چیز ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی مضبوط دلیل ہو۔ الغرض آپ جتنے اس قسم کے شاخسانے دیکھتے ہیں ان سب کی بنیاد آ کر اس چیز پہ ٹھہرتی ہے کہ انسانی زندگی کے لیے عقل کا کیا مقام ہے، عقل چاہیے یا اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز ہے وہ چاہیے۔ پورے کا پورا یورپ، پورا امریکہ، آسٹریلیا، دنیا کے بڑے بڑے بر اعظم وہ کہتے ہیں عقل سے کام لو، اور عقل جن چیزوں کو کہتی ہے اپناؤ، عقل جن چیزوں کو نہیں مانتی اسے چھوڑ دو۔ اور دوسری طرف جب آپ بات کرتے ہیں تو انسان کے اعمال اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ شریعت نے سکھایا ہے وہ سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ انسان کے لیے کوئی لائحہ عمل ہونا چاہیے، انسان کے لیے کوئی زندگی کا دستور اور طریقہ ہونا چاہیے، اور سب سے پہلی چیز جہاں سے ایک آدمی کو شروع کرنا ہے وہ اس کا عقیدہ ہے۔ 3 باتیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ خدا ایک نہیں اس سے زیادہ۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ کسی نہ کسی کا کوئی رشتہ داری، وہ رشتہ داری بیٹی پہ مبنی ہو، بیٹے پہ مبنی ہو، لیکن رشتہ ضرور ہے۔ اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سارے لوگوں کے عقیدے ہیں، ہر انسان اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے جستجو کرتا ہے۔ عقیدہ کہاں تک چلتا ہے؟ عقیدے میں ایک قسم ہے جو عقل پر مبنی ہے، اور عقل کہتی ہے کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کی توحید، عقل پر مشتمل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام دیگر انبیاء علیہ السلام کی رسالت عقل پر مبنی ہے۔ قیامت کا آنا برحق ہے، صحیح ہے، یہ عقل پر مبنی ہے۔ جنت اور جہنم کا ہونا یہ بھی عقل پر مبنی ہے۔ مگر بھلا یہ بتاؤ کہ ایک آدمی 70 سال کفر کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، لوگوں کو تہ تیغ کرتا رہا، مارتا رہا، اور موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، بغیر کسی نماز روزے کے جنت میں چلا گیا۔ اور ایک آدمی ساری زندگی نیکی کرتا رہا، بجلی دی، دنیا کو گیس کا استعمال سکھایا،
دنیا کو کمپیوٹر دیا، سب کچھ دیا، اور محض اس لیے کہ مر گیا جہنم میں چلا گیا اور بات اس کی ختم ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ ہے یہ کوئی عقل میں آنے والی بات؟ یہ عقیدے کا دوسرا حصہ، عقیدے کی وہ چیزیں جو عقل سے ثابت ہوتی ہیں، اور عقیدے کی وہ چیزیں جو بالکل عقل کے خلاف ہیں، ہم اسے بھی بیان کر رہے ہیں۔ اگر کسی انسان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی تو بہتر ہے بھائی آئندہ نہ ہو اور نفل پڑھو، کیونکہ یہ مضمون بہت باریک ہے اور ہماری اگلی نسلیں اس میں پھنسی ہوئی ہیں۔ بھلا بتاؤ، تم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، اسلام ہے، بالکل ٹھیک ہے، آخرت میں بخشے جاؤ گے۔ وہ عیسائی بچہ جو عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا، آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں گیا، ہے کوئی عقل کی بات؟ تم کہتے ہو کہ شراب حرام، اور تمہارے عقیدے میں یہ بات نشہ ہے، اور تم یہ کہتے ہو کہ نشے کی وجہ سے شراب حرام ہے، تو نشہ ہے کیا چیز؟ نشے میں تمیز نہیں رہتی، اور نشے میں غفلت طاری ہو جاتی ہے، نیند میں بھی تمیز نہیں رہتی، اور نیند میں تو غفلت تامہ ہے، پوری کی پوری غفلت ہے۔ تو وہ جو پوری کی پوری غفلت ہے وہ جائز، سونا جائز، اور نشہ حرام، یہ کیا بات ہوئی؟ سونا بھی ایسے ہی حرام ہونا چاہیے جیسے شراب حرام ہے۔ ہیوم کا فلسفہ کوئی پڑھ لے 4-5 کتابیں، اور کوئی مسلمان رہ جائے اس کے بعد، اللہ کے فضل کے علاوہ بات کرتا ہوں، تھوک دے ہمارے منہ پہ آ کے۔ اتنی شدید چیزیں ہیں، اول تو ہماری نسلیں پڑھتی نہیں، اور جو نسلیں اس فلسفے کو پڑھ رہی ہیں وہ یہی دلائل دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تم کرتے کیا ہو؟ عقیدے میں وہ چیزیں جو ٹکراتی ہیں عقل سے، کوئی وجود ان کا نہیں ہے۔ ویسے تو تم کہتے ہو کہ ایک چیز ہے، اچھالو تو کس حد تک جائے گی، پار اس کے ساتھ ہے، پار جتنی اپنا استعمال کرے گی چیز اتنی اچھلے گی، اور ایک ہستی بغیر کسی ظاہری پار کے وہ اللہ کی طرف چلی جاتی ہے، اور پھر وہ واپس آتی ہے اور خبر دیتی ہے۔ ہے کوئی عقل میں ماننے کی بات؟ اکبر بادشاہ دربار میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا، یہ دیکھو میں نے ایک پاؤں اٹھایا ہے، اور دوسرا پاؤں اٹھاؤں تو گروں گا یا رہوں گا؟ درباریوں نے کہا گر جائیں گے۔ اس نے کہا یہ مانتے ہو گر جاؤں گا، اور وہ بھی مانتے ہو کہ وہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے، اور جس جسد مبارک نے آسمانوں کا سفر کیا، وہ عقل میں آتا؟ الا ھذا القیاس، عقل کے عقائد کی ایک قسم وہ ہے جو عقل میں آتی ہے، اور عقائد کی پوری فہرست وہ ہے جو انسانی عقل میں نہیں آتی۔ انسان کیسے اسے مانے کہ 80 برس وہ آدمی دنیا کو کوئی نفع اس نے نہیں دیا، اور لا الہ الا اللہ پڑھا اس نے اور مر گیا اور جنت میں، اور 80 چھوڑ 100 برس بھی جیتا تو دنیا کو نفع دیتا رہا، کمپیوٹر اور یہ سب چیزیں ایجاد کی، اور چونکہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تھا لہٰذا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نظر آتش ہو گیا۔ کیسی بات کرتے ہو؟ کس بنا پر جنت اور جہنم کی تخصیص ہے؟ یہ عقل میں ایک مقام ہے جو عقیدے میں ہے، اور عقل کا دوسرا حصہ، عقیدے کا دوسرا حصہ وہ ہے جو عقلیات پر مبنی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ پانی اگر حرام ہوتا تو ہر جگہ حرام ہوتا، پانی میں آلو مل گئے، انگور مل گئے، اور اس قسم کی چیزیں مل گئیں، حرام ہوتی تو ہر جگہ حرام ہوتی۔ ان سب چیزوں کو گلا سڑا کے تم نے ایک چیز بنا لی جو مشروب حاصل ہوا۔ آپ کہتے ہیں یہ کچی شراب ہے، اسے ابال لو، یہ پکی شراب ہو گئی، کچی اور پکی دونوں حرام ہو گئی۔ ان میں چیز کیا ہے جو حرمت ہے تو نشہ، نشہ ہے تو نیند، آخر عقل سے کام لو، کیسے حرام ہو سکتی؟ اور اگر یہ نشہ ایسا ہی حرام ہے تو جنت میں کیا ہوگا؟ خدا نہیں پلائے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا پروردگار انہیں پاک شراب پلائے گا۔ اور عقیدے کی ان دو قسموں کے بعد اب آ گئے اعمال۔
اعمال کا کوئی حصہ عقل سے ثابت نہیں. کیوں نماز پڑھتے ہو؟ وجہ اس اٹھنے جھکنے بیٹھنے سے تمہیں فائدہ کیا ہے؟ بس ایک بات ہے جو باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، اور چونکہ تم نے مان لیا ہے کہ عبادت ہے، لہٰذا حج میں اتنی مشقت اور تکلیف ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ مانگے آدمی. مینا میں کون جاتا ہے؟ واش رومز کا کیا بندوبست ہوتا ہے؟ عرفہ اور مزدلفہ کی رات کو کیا ہوتا ہے؟ انسانی عقل اعمال کو سرے سے ختم کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اعمال نہیں ہے، اعمال میں کچھ فائدہ نہیں. اتنے قربانی کے جانور جو ذبح کرتے ہو، اس پیسے کو اگر اکٹھا کرو تو ملک میں 1 کروڑ مکانات بن جائیں. جنہوں نے دعویٰ کیا تھا وہ بھی پورا کر سکتے ہیں. اس قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ جانور کو ذبح کیوں کرتے ہو؟ یہ ساری باتیں عقل کی، اور یہ ساری باتیں انسانوں کے سوچ پر مبنی. یہ 2 قسمیں ہو گئیں. ایک عقیدہ، اور عقیدے میں معقول اور غیر معقول. آپ چاہے اسے 1 گنیے چاہے 2 گنیے، 2 گنیے تو تیسری یہ ہو گئی کہ انسانی اعمال جتنے بھی خدا کے قرب کے واسطے کیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان اعمال کا کوئی فائدہ ہی نہیں، بس خیرات ہے. اس میں بھی یہی کہہ لو کہ انسان کی ایک دوسرے کی مدد ہو جاتی ہے، وگرنہ خیرات کا بھی کیا فائدہ ہے؟ پیسے بچاؤ، اپنے لیے رکھو، پتہ نہیں مرنے سے پہلے کس وقت ضرورت پیش آ جائے. تو جب مر جاؤ گے تو وراثت ہو جائے گی. وراثت تم دوسروں کے لیے کما رہے ہو، ضرورت تمہیں کیا ہے اس مصیبت کی؟ تو کچھ تھوڑا بہت چلو عقل وہاں پہ آ جاتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ وراثت اور خیرات کو چھوڑ کے باقی یہ کوئی عقل کا کام ہے کہ انسان اپنے پیسے دوسروں پہ خرچ کرتا رہے؟ یہ 3 چیزیں ہو گئی، اور چوتھی تو اس سے بھی بدتر ہے. وہ کہتے ہیں جتنا بھی دنیا نے اتفاق کر لیا ہے کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے پہ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس پہ دستخط فرما دیے ہیں، وگرنہ حقیقت میں کچھ نہیں. چونکہ ساری خلق خدا نے اس بات کو مان لیا ہے کہ سچ اچھی چیز ہے، لہٰذا اللہ نے اس پہ دستخط فرما دیے، فرمایا سچ اچھی چیز ہے، وگرنہ حقیقت میں سچائی کوئی اچھی چیز نہیں. اگر سچ بولنا ہی ہمیشہ ٹھیک ہوتا اور سچائی ٹھیک ہوتی تو احد کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، کافر بار بار پوچھتے رہے کہ تمہارا نبی کہاں ہے، تمہارا نبی کہاں ہے. تو اس اگر کوئی صحابی رضی اللہ عنہ سچ بول دیتا تو مرتد ہو جاتا کہ نبی کی خبر دے دیتا کہ اسے آ کے قتل کر دو، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اور اس وقت اگر کوئی صحابی بولتا اور کہتا کہ نبی کا نہیں پتا کہ کہاں، یہ کہہ دیتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر نہیں دے رہے ہم، تو یہ چیز اس کے لیے سوٹیبل تھی، یہ چیز تھی جو درست تھی. یہ نبی کی خبر دینا، سچ بولنا کفر ہے. تو تم بتاؤ سچائی کیا ہر جگہ بولی جا سکتی ہے؟ یہ عقل کا حال ہے. اور جھوٹ اگر اتنا ہی خراب ہوتا، اور جھوٹ جس کو تم اتنا ہی زیادہ برا سمجھتے ہو، کیا ہر موقع پر سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے؟ حالت یہ ہے کہ جتنے انجینئر ہیں دنیا میں، جتنے ہمارے بچے کمپیوٹرز پہ کام کرنے والے ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک جو لائن کھینچی جاتی ہے یہ سیدھی جایا کرتی ہے ہمیشہ. خلق خدا نے مان لیا، اللہ نے بھی فرما دیا کہ ٹھیک ہے تم ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک لائن کھینچ لو، اور دوسرا نقطہ پہلے نقطے کے بالکل مقابل میں آئے گا تو لائن سیدھی ہو جائے گی. خدا بھی جانتا ہے کہ یہ محض انسانوں کی سوچی ہوئی ایک بات ہے، حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے کی لائن یہ امتداد ہے، اس لائن کا کھینچتے چلے جانا ہے. دوسرا نقطہ کائنات میں ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کتنا کھینچو گے؟ یہاں بچے نے صفحے پہ نقطے کا نشان لگایا،
اس نشان کو تم کھینچتے چلے گئے، اللہ کے عرش کے پاس پہنچ گئے، اور اس کے بعد جہاں پر ٹائم اور سپیس خدا نے رکھی نہیں، وجود ہی نہیں ہے، نہ زمانے کا نہ جگہ کا، تو دوسرا نقطہ جگہ ہی نہیں ہے، لگاؤ گے کہاں؟ بس یہ ہے مفروضہ، تم نے مان لیا ہے لہٰذا چلے جاؤ اس پہ۔ خدا کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو بھی پتا ہے کہ دوسرا نقطہ لوگوں کی رسائی میں ہے ہی نہیں۔ دنیا جہان کے لوگ شطرنج کھیلتے ہیں، اور جنہوں نے ارتھمیٹک پڑھا ہے بس وہ شطرنج کھیل سکتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ کیا بات۔ اور شطرنج بڑا دماغ چاہیے اس کے لیے، یہ باقاعدہ ایک علم ہے۔ شطرنجی چال چلتا ہے، وزیر اعظم کی صحیح ہے، فیل کی صحیح ہے، رخ کی صحیح ہے، بادشاہ کی صحیح ہے، اور جب وہ چلتا ہے گھوڑے کو تو چلتا ہے حقیقت میں 3 خانے، اور کہتا ہے 2.5، یہ 2.5 کیسے بن گئے؟ یہ کس عقل کے تحت آتا ہے منصوبہ؟ یہ چیز 2.5 خانے بن گئے، اور 3 بچوں کا دل خوش کرنے کو کافی ہے، وگرنہ یہ شطرنج ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے عقل کے سوار مات کھا جاتے ہیں، اور چلتے تینوں شمار 3 میں ہونا چاہیے، تم کہتے ہو 2.5 ہے، یہ اس عقل کا حال۔ اس لیے عقل انسانی کا کیا مقام ہے، اور اس کے مقابلے میں مولانا روم، علامہ اقبال، عطار اور وہ حکیموں، سب حکیموں کا باپ، اور ابو الآباء سنائی رحمت اللہ علیہ کے کیا کہنے، یہ سب کہتے ہیں کہ عشق اصل ہے، عقل اصل نہیں ہے، عشق اصل ہے۔ عشق کی طرف آؤ، اور عقل جو کچھ کہتی ہے یہ سب کا سب مکڑی کے جالے ہیں، ایک جھاڑو پھیر کے انہیں ہٹا دو۔ عشق تمہیں سمجھائے گا کہ زندگی کیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس موضوع پہ مسلسل بات کریں گے، مگر اس کے لیے درمیان میں وقفہ نہ کیجیے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غور سے سننا چاہیے۔ یہ عقل کے متعلق کچھ باتیں اور ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں۔